الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمد صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. صدق الله مولانا العلي العظيم. گزشتہ آیات میں اللہ نے بطور تمہید کے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ یہ قرآن کتاب مبین ہے. اس قرآن سے ایمان والوں کے نفع کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے کچھ واقعات حالات ٹھیک بیان کریں گے تاکہ حقیقت پہچاننے والے لوگوں کے لیے اس میں عبرت، موعظت، حق کا غلبہ اللہ کیسے فرماتے ہیں، باطل کو کیسے اللہ شکست دیتے ہیں، نافرمانوں کی تباہی کیسے ہوتی ہے، فرمانبرداروں کے لیے اس میں سبق مل جائے. اللہ اسی بات کو بیان کرنے کے لیے حضرت موسیٰ اور فرعون کے حالات کو یہاں بیان فرماتے ہیں. میں پھر بتا دوں کہ اس واقعے کا مقصد سنانے کا یہ ہے تاکہ اہل اسلام کو ڈھارس ہو جائے، تسلی ہو جائے کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو جو مصر میں 430 سال سے آباد تھے، کس طرح فرعونی بادشاہوں نے، فرعون اس زمانے کے بادشاہوں کا لقب ہوا کرتا تھا، کس طرح سے بنی اسرائیل کو ختم کرنے کی کوشش کی، لیکن کہا جاتا ہے کہ جس کی حفاظت رب العالمین کرے اس کو دنیا کی کوئی طاقت نقصان نہیں پہنچا سکتی. چنانچہ آج کی آیات میں اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا. ان آیات میں مملکت مصر کے اس بادشاہ کا حال بیان کیا گیا ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مصر کا بادشاہ تھا. وہ کیسا ظالم تھا کہ مصر میں اس وقت 2 قومیں آباد تھیں. ایک قوم جس کو قبطی کہا جاتا تھا، جس سے فرعون بادشاہ ہوا کرتے تھے، اور ایک قوم تھی سبطی جن کا نام بنی اسرائیل تھا. یہ قوم مصر میں
اس وقت آ کر آباد ہوئی جب حضرت یوسف علیہ السلام نے وہاں کی حکومت سنبھالی اور وہاں خطرہ بڑھ گیا قحط سالی کا۔ حضرت یوسف کو اللہ نے یہ سمجھ عطا فرمائی، انہوں نے وہاں کے وزیر خزانہ بنے اور وہاں کے حالات کو بہتر کیا۔ تو جب والد بزرگوار حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کو لے کر وہاں آئے تو بادشاہ نے کہا کہ آپ اپنی اولاد کو یہیں آباد کر دیں۔ جب سے لے کر حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل تھا، اسی وجہ سے آپ کی اولاد جو مصر میں حضرت یوسف کے زمانے میں آباد ہوئی، وہی اولاد بنی اسرائیل کہلائی بعد میں چل کر۔ چنانچہ یہ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہیں اور یہ کنعان سے آ کر مصر میں آباد ہوئے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ جس طرح جب دو قومیں ایک جگہ آباد ہو جاتی ہیں تو اس میں آپس میں کچھ نہ کچھ باتیں ہوا کرتی ہیں، یہی بات حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل اور قبطیوں کے درمیان رہا کرتی تھی۔ چونکہ حکومت حضرت یوسف علیہ السلام کے ہاتھ میں بھی آئی تھی، لہذا مصریوں کو یہ بات برداشت نہیں ہوتی تھی کہ یہ بنی اسرائیل کو طاقت ملے، ہمت ملے، وہ نہیں چاہتے تھے، برداشت نہیں کرتے تھے، کہا کرتے تھے یہ تو باہر کے آئے ہوئے لوگ ہیں، کنعان سے آ کر یہاں آباد ہوئے۔ اور تقریباً روایات میں آتا ہے کہ 430 سال بنی اسرائیل مصر میں رہے۔ بنی اسرائیل کے 430 سال کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سرکردگی میں مصر سے اللہ نے ان کو نکالا، اور فرعون اور شاہان مصر سے اللہ نے ان کو نجات دی۔ تقریباً فرعونیوں کی بھی حکومت مصر کے اندر 332 سال رہی اور 31 بادشاہ ایسے ہوئے 332 سال میں جن کا نام فرعون پڑا، یعنی جن کا لقب تھا فرعون، بادشاہ تھے وہ، اور اس گدی پر جو بھی آتا تھا اس کا نام فرعون رکھا جاتا تھا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جس فرعون کا مقابلہ حضرت موسیٰ علیہ السلام میں ہوا، اس کا نمبر 19واں خاندان کا تھا وہ۔ چنانچہ وہ یہ کرتا تھا، یا وہاں کے فرعون بادشاہ اس زمانے کا، اس کا کام یہ تھا کہ وہ اپنی رعایا کے درمیان اس نے پھوٹ ڈال رکھی تھی، کسی کو کمزور کرتا، کسی کو طاقتور کرتا۔ گویا کہ وہ یہ جانتا تھا کہ اگر مصریوں پر حکومت کرنی ہے تو آپس میں پھوٹ ڈال دو، اور پھوٹ ڈال رکھی تھی اس وجہ سے، نہ ایک طبقے کو کمزور کر کے ایک طبقے کو طاقتور کر کے ان کے درمیان پھوٹ ڈال کر خود وہاں حکومت کیا کرتا تھا۔ کسی کاہن نے، نجومی نے یہ پیشین گوئی کر دی کہ تیری حکومت کا زوال آنے والا ہے اور تیری حکومت کا زوال ایک بچہ کرے گا۔ چنانچہ اس نے حکم دے دیا کہ اب بچوں کو قتل کیا جائے گا۔ چنانچہ بچے قتل ہونے لگے مصر میں، اور بچیوں کو کہا کہ ان کو زندہ رکھا جائے، اس لیے کہ اگر بچیوں کو بھی مار دیں گے تو نسل ختم ہو جائے گی، ہمارے ہاں آ کر خدمت کون کرے گا، برتن کون دھوئے گا، ہمارے گھروں کی صفائی کون کرے گا، اس لیے بچیوں کو زندہ رکھا جائے۔ کچھ دن تک اس طرح قتل عام بچوں کا چلتا رہا۔ پھر مصریوں نے آ کر کہا بنی اسرائیل کے بارے میں، قبطیوں نے آ کر کہا
کہ اگر آپ بچوں کو ایسے ہی قتل کرتے رہیں گے تو ایک وقت آئے گا، ایک زمانے کے بعد ہمیں مزدور نہیں ملیں گے، کام کرنے والے نہیں ملیں گے۔ آپ کوئی ایسا کام کریں کہ آپ کی حکومت بھی بچ جائے اور بچوں کا بھی قتل ہو۔ چنانچہ اس نے پھر ایک اور فرمان جاری کیا کہ اب مستقل بچوں کو قتل نہ کیا جائے، بلکہ 1 سال کے بچوں کو زندہ رکھا جائے تاکہ آگے چل کر ہمیں خدمت کرنے والے نوکر چاکر تو ملیں۔ اگر بادشاہ کتنا ہی بڑا ہو، اس کے ہاں خدمت کرنے والے نہ ہوں، وہ تو اپنا کام نہیں کر پائیں گے۔ لہذا اس نے کہا کہ 1 سال کے بچوں کو زندہ رکھا جائے اور 1 سال کے بچوں کو مار دیا جائے۔ روایات میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ کے بڑے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام یہ اس سال کی پیدائش ہے جس سال بچوں کو قتل کرنے کا حکم نہیں تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش اس سال کی ہے جس سال بچوں کو قتل عام کرنے کا حکم تھا۔ لیکن جیسے پہلے بتایا گیا کہ جس کا محافظ اللہ ہو اس کو کوئی پریشان نہیں کر سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے حمل کو محسوس کیا لیکن پریشان ہو گئیں۔ فرعون نے اپنے کارندوں کو اس طرح تیار کر رکھا تھا کہ دیکھو عورتوں کو چھوڑو، گھر گھر جائیں، دیکھیں کہ کس کے ہاں خوشخبری آنے والی ہے، اور جہاں خوشخبری آئے اور جیسے ہی بچے کی ولادت ہو تو اس سال مار دیا جائے۔ حضرت موسیٰ کی والدہ پریشان ہوئیں کہ اب تو حمل آ رہا ہے اور اب بچے کی پیدائش ہوگی تو ظالم اس کو مار دے گا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ کی حفاظت اس طرح کی کہ جیسے ہی حمل کی خوشخبری آئی، عورتوں کے دلوں میں، بنی اسرائیل کی عورتوں کے دلوں میں اللہ نے محبت کو ڈال دیا۔ کرو کیا کرو گے؟ جو خبر دینے والی تھیں عورتیں وہی کہنے لگیں کہ یہ معصوم بچہ کیا بگاڑے گا، ہم نہیں بتائیں گے، اور کہہ دیا جا کر کہ بنی اسرائیل کی عورتوں کے اندر طاقت زیادہ ہوتی ہے، وہ ولادت کے لیے کسی دوسری عورتوں کی مدد نہیں مانگا کرتی۔ اس طرح سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حمل کی شروعات بھی ہو گئی اور فرعون کو پتہ بھی نہ چلا کہ اللہ نے اطلاع دینے والوں کے دلوں میں محبت کو ڈال دیا۔ کیونکہ محبت یا نفرت یہ اللہ کی طرف سے ڈالی جاتی ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حمل بھی شروع ہوا اور پھر ولادت بھی ہوئی۔ یہاں اللہ نے واقعے کے اسی حصے کو بیان کیا کہ دیکھو فرعون نے کس طرح سے بچوں کو قتل بھی کروایا، لیکن جس کا محافظ اللہ ہو، جس کو لانا دنیا میں اللہ چاہے تو دنیا کا چاہے جتنا بڑا بادشاہ ہو روک نہیں سکتا ہے۔ ایک سبق یہ ملا۔ دوسرا سبق یہ ملا کہ فرعون جو اس وقت کا ظالم تھا، اس نے حکومت کی پالیسی یہ بنا رکھی تھی کہ پھوٹ کرو اور راج کرو۔ 2 قوموں کے درمیان اس نے ایک کو طاقت دی، ایک کی طاقت کو کمزور کیا۔ اللہ فرماتے ہیں لیکن جس کو ہم زمین کا وارث بنانا چاہیں وارث وہ بنتا ہے۔ بنی اسرائیل کو اللہ نے فرعون سے نجات دے کر بنی اسرائیل کو مصر کا بادشاہ بعد میں بنایا۔ اللہ فرماتے ہیں زمین میں ہم نے ان کو حکومت دی، اور حامان اور فرعون اور ان کے تابعین کو دیکھیں کہ اللہ نے ان کو کیسے ہلاک کیا۔ گویا کہ ان آیات میں اللہ نے اہل ایمان اور خاص طور پر حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اور قیامت تک ہر آنے والے مسلمانوں کو ایک پیغام دے دیا کہ ظالموں کی حکومت بہت دن نہیں چلا کرتی۔ جو لوگ پھوٹ ڈال کر اپنی حکومت کرانا چاہتے ہیں، اللہ رب العزت والجلال بہت جلد ان کی حکومت کا خاتمہ فرما دیا کرتے ہیں۔
معلوم یہ ہوا کہ اگر آپ کو اللہ نے امیر اور بادشاہ بنایا ہے، آپ اپنی رعایا کے درمیان ان کے مذہب کی بنیاد پر یا نسل کی بنیاد پر یا خاندان کی بنیاد پر تفرقہ نہیں ڈال سکتے۔ امیر تو، بادشاہ تو اپنی رعایا کو رعایا کی نگاہ سے دیکھے کہ یہ میری حکومت اور سلطنت کے آدمی ہیں، میں ان کی خدمت کیسے کر سکتا ہوں، اس نگاہ سے دیکھنا چاہیے۔ اگر اس نگاہ سے دیکھا جائے کہ میں ان کے اوپر بادشاہت کر لوں درمیان میں پھوٹ ڈال کر، تو یہ کام تو فرعون بھی کیا کرتا تھا۔ اللہ نے اس کو غارت کیا اور بنی اسرائیل کو مصر میں آباد کیا۔ اس مضمون کو اللہ نے ان آیتوں میں جو آج تلاوت ہو رہی ہیں بیان فرمایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين۔ واقعہ یہ ہے کہ فرعون نے، میں نے بتایا کہ یہ فرعونیوں کے 29 خاندان گزرے ہیں، اس میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا جو فرعون ہے وہ 19ویں نمبر کے خاندان کا فرعون ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ فرعون نے زمین میں سرکشی اختیار کر رکھی تھی اور اس نے وہاں کے باشندوں کو الگ الگ گروہوں میں تقسیم کر دیا تھا، گویا کہ وہاں کے باشندوں کے درمیان پھوٹ ڈال دی تھی کہ یہ قبطی ہیں، یہ فلانے ہیں، یہ فلانے ہیں، جن میں سے فرعون ایک گروہ کو اس نے اتنا دبا رکھا تھا کہ ان کے بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا اور ان کی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ فرعون ان لوگوں میں سے تھا جو فساد پھیلایا کرتے تھے۔ وَنُرِيدُ أَن نَّمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ۔ اور ہم یہ چاہتے تھے، یعنی اللہ، کہ جن لوگوں کو زمین میں دبا کر رکھا گیا ہے ان پر احسان کریں، یعنی بنی اسرائیل پر اللہ احسان کرنا چاہتے تھے۔ اللہ چاہتے تھے کہ ہم چاہتے تھے کہ ان کو پیشوا بنائیں، امام بنائیں، انہی کو ملک و مال کا وارث بنائیں۔ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ۔ اور ہم بنی اسرائیل کو زمین میں اقتدار عطا کریں، ہم یہ چاہتے تھے، اور فرعون، حامان اور ان کے لشکروں کو وہی کچھ دکھا دیں جس سے بچاؤ کی وہ تدبیریں کر رہے تھے۔ وہ چاہ رہے تھے کہ ہماری حکومت بچ جائے، لیکن اللہ چاہتا تھا کہ ان کے لشکر کو تباہ کر دیں، کہ جس کا محافظ اللہ ہو، جس کے بارے میں تدبیریں اللہ کر رہا ہو، تو دنیا والے چاہے جتنے بڑے بادشاہ ہوں، اللہ کی تدبیر کے آگے ساری تدبیریں فیل ہوا کرتی ہیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہ۔